بسم اللہ الرحمن الرحیم غسل کے بارے میں اور تیمم کے بارے میں ان کنتم اور اگر تم جنوباً مجنب ہو جاؤ، یعنی مجنب کئی طرح کا ہوتا ہے، مجنب جس پر غسل جنابت واجب ہو جاتے ہیں وہ دو طرح کا۔ اب یہ ایک فقہی مسئلہ ہے، باقاعدہ کتابوں میں ہے کہ جنوب ہونا فقط منی خارج ہونے کے ساتھ ہے یا کوئی اور بھی سبب بنتا ہے؟ تو تم جنوباً فطہروا، یہ قرآن بھی ہے اور اس کا ہم نے وہ پین نہیں ہے تو ایک ڈبل ٹرپل ہمیں وہ فائدہ پہنچ جائے کہ قرآن کا پڑھنا بھی صحیح آ جائے، ترجمہ بھی صحیح آ جائے اور اس کا جو مفہوم اور تفہیم ہے تفسیر وہ بھی سمجھ میں آ جائے جو اہل بیت نے اس کی تفسیر بیان۔ اصل یہ ہے مبلغین اپنا بالغین کے لیے، یہ جو ہمارے بیٹھے ہیں الحمدللہ ان کو بھی پتہ ہے، یہ اس لیے ہے تاکہ تھوڑا سا سیکھیں اور آگے بھی ہو۔ ایک قطرہ ہو باہر نکل آئے یا اس سے زیادہ ہو اس پر غسل جنابت واجب ہو گیا، اور یہ اگر عورت کو رطوبت آئے اتنی مثلاً آئے کہ وہ اس پر بھی یہی غسل جنابت والے احکام ہیں۔ دوسرا سبب کیا بنتا ہے غسل جنابت کا؟ وہ منی کے خارج ہونے کا نہیں ہے سبب۔ وہ کون سا سبب ہے؟ وہ ہم بستری اور اتنا ہم بستری ہو کہ ایک مثلا مرد کی شرمگاہ عورت کی شرمگاہ میں داخل ہو جائے، وہ جہاں وہ ختنہ تک، اس کو باقاعدہ عربی میں حشفہ کہتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ چیزیں وہ یہ ہو جائے منی بالکل خارج نہ ہو، کسی مرض کی وجہ سے یا کوئی اور پرابلم ہے تو پھر بھی غسل جنابت دونوں پر واجب ہو جائے جی۔ یعنی غسل جنابت کے ایک سبب نہیں ہے بلکہ کتنے ہیں؟ دو سبب ہیں، ایک منی کا خارج ہونا، ایک انٹرکورس کے حشفے تک وہ شرمگاہ میں داخل ہو جائے، اس دونوں پر غسل جنابت واجب، اور اس سے کم ہو تو پھر نہیں ہوتا۔ پھر یہ وضو کے مسئلہ کیا ہے، مسائل بھی ہیں اس میں، روزے کے باطل ہونے کی بھی یہاں تک ہے۔ تو یہ ہے غسل جنابت۔ ٹوٹل غسل کتنے ہیں؟ 7، ان میں سے ایک غسل جنابت ہے۔ عورتوں کے غسل ہیں مخصوص، غسل میت ہے، غسل مس میت ہے، غسل حیض ہے، غسل نفاس ہے، غسل استحاضہ ہے، غسل میت ہے، اپنا منت ہے۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر آپ مجنب ہو جائیں فطہروا، اس میں ایک مسئلہ ہے کہ طہارت مثلا ہے کہ جب مثلا عورت کا جو غسل حیض آتا ہے وہ آ رہا ہے، اس کے لیے بھی ہے فطہروا کہ وہ طاہر ہو جائے تو پھر شوہر بیوی کے قریب جا سکتا ہے۔ اب طاہروں کے دو ہیں کہ خون ختم ہو جائے یا خون کے بعد وہ غسل حیض کا میں پھر ہو جا سکتا ہے۔ اس میں ہے اسی آیت میں تفسیر میں ہے کہ بعض کہتے ہیں جب وہ غسل کر رہے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ غسل سے پہلے بھی ہم اس کی مکروہ ہے، تو جب خون ختم ہو جائے وہ ایک علیحدہ ایک ہے۔ فطہروا، طاہر کس طرح ہونا ہے کہ جب آپ غسل کریں گے، طاہر کس طرح ہونا ہے کہ غسل نہیں کر سکتے تو پھر اس کے بعد کیا ہے، آپ اس کے بدلے میں تیمم، فتیمموا، اس سے بھی طاہر ہو جاتا ہے۔ صبح اٹھے ہیں مجنب ہیں کسی وجہ سے، دو سبب جو بتائے ان میں سے ایک ہے تو آپ نہیں کر سکتے غسل، تو غسل کے بدلے میں آپ اپنے شرمگاہوں کو پاک کر کے جو نجاست لگی ہے اس کے بعد لباس پہن کر گرم اپنا سردی میں سرد پانی ہے، ٹھنڈا ہے، بہت زیادہ نہیں برداشت کر سکتے، مریض ہیں کوئی بھی ہے اس کے لیے ہے وہ لکھ گئے، تو وہاں آپ تیمم کریں، فطہروا یعنی غسل کریں۔ غسل جتنے بھی ہیں غسل 7 واجب ہیں، 30 کے قریب مستحب غسل ہے۔
حتیٰ کہ ہر وقت آپ جس وقت بھی آپ چاہیں آپ نہا رہے ہیں تو آپ غسل کی نیت سے آپ غسل کریں، تو یہ آپ کا نہانا مباح نہیں ہوگا بلکہ یہ مستحب میں کیا ہے کنورٹ ہو جائے، باقاعدہ ثواب ہے۔ نہانا تو ہے نا، تو ترتیب کے ساتھ اور کوئی نیت کر کے کہ پہلے سر اور گردن، فتحرو، جب آپ غسل کریں تو پہلے سر اور گردن کو دھونا، یہ واجب ہے، ترتیب واجب ہے کہ پہلے سر اور گردن کو دھوئیں۔ دھونے سے مراد کیا ہے کہ سر اور گردن یہاں تک آپ کا پانی پہنچ جائے، فقط ایک دفعہ پانی پہنچ جائے تو یہ سر گردن آپ کا دھل گیا۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ جسم باڈی دوسری دھونی ہے تو اس میں ترتیب واجب نہیں ہے، لیکن بہتر ہے کہ پہلے رائٹ دایاں حصہ دھوئیں، یہ شولڈر یہاں یعنی کہ گردن سے نیچے جو بالکل ہے، پاؤں کی انگلیوں کے سروں تک، نیچے تک، تلوے تک، کوئی بال برابر جگہ بھی خالی نہ ہو، وہاں بھی پانی پہنچانا۔ اب بعض ہوتا ہے ٹھنڈا پانی آئے تو فقط آپ پانی ادھر کر دیں کہ پانی پہنچ جائے تو آپ کا غسل ہو جاتا ہے جی۔ حتیٰ کہ بعض اوقات مثلاً ہے کہ اتنا تھوڑا سا گرم مثلاً ہے کہ 3 پاؤ کافی ہے، مستحب ہے۔ غسل کے لیے، وضو کے لیے 3 شٹان مستحب ہے، اور غسل کے لیے 3 پاؤ، 3 کلو بھی کہتے ہیں، جس کا بڑی باڈی ہے یہ اس طرح کا ہے، فقط پانی پہنچانا ہے۔ البتہ جب پانی پہنچا رہے ہیں تو بدن پورا پاک صاف ہو، کوئی رکاوٹ نہ ہو، کوئی چکناہٹ نہ ہو، یہ ساری ناخن کے اندر بڑے نہ ہوں، یہ سارے مسائل اپنی جگہ وہ ہیں کہ جلد تک پانی پہنچنا، پہلے سر گردن اور پھر اس کے بعد دایاں حصہ، یہ واجب نہیں ہے لیکن بہتر ہے کہ پہلے دائیں سائڈ اور اس کے بعد کیا ہے بائیں سائڈ کو دھویا جائے۔ اس سے کیا ہے غسل جنابت، 2 سبب ہوتے ہیں غسل۔ اس کے بعد آپ کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں، وضو غسل کر لیا، اس کے بعد آپ نماز واجب بھی پڑھ سکتے ہیں، مستحب بھی پڑھ سکتے ہیں، قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں، جن چیزوں میں طہارت شرط ہے آپ کر سکتے ہیں، بشرطے کہ جب آپ غسل کر رہے ہیں تو کوئی ایسی چیز صادر ہو جاتی ہے جس کے جو سبب بنتی ہے وضو کا، مثلا پیشاب کا قطرہ آ گیا، کوئی اور مثلاً ہے کہ وہ ری خارج ہو گئی، یا غسل کے دوران مثلاً ہے کہ مست ہو گیا، کوئی ایسی چیز ہے تو وضو باطل ہو جاتا ہے۔ اب غسل کے دوران اگر یہ چیز صادر ہو جائے، اتفاق ہو جائے، تو کیا غسل دوبارہ کریں یا اسی غسل کو کیا ہے، میں نے سر گردن دھو لیا، ری خارج ہو گئی، پیشاب کا قطرہ آ گیا، کیا میں دوبارہ غسل شروع کروں یا اسی غسل کو کمپلیٹ کروں؟ اس میں 2 مسئلے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اسی کو کمپلیٹ کریں، غسل کو، سر گردن دھو لیا ہے پھر وہ ری خارج ہو گئی، آپ اس کو مکمل کریں، مکمل کرنے کے بعد آپ کو وضو کرنا واجب ہے جی، کیونکہ وہ ری جو ہے وہ وضو کو وہ کافی نہیں ہے، مثلا ہے کہ یہ غسل کافی نہیں ہے، آپ وہ جو ری خارج یا پیشاب کا قطرہ وہ نکلا ہے تو آپ اس کے لیے وضو کرنا آپ پر واجب ہے۔ لیکن اگر آپ نئے سرے سے غسل شروع کرتے ہیں تو پھر وضو کرنے کی ضرورت نہیں، یعنی یہ ہے کہ غسل جنابت کے بعد وضو کی ضرورت نہیں ہے، حتیٰ کہ مستحب بھی نہیں جی۔ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ قرآن ہاتھ لگا سکتے ہیں سارا، لیکن ایسی کوئی چیز آپ سے سرزد نہ ہو، صادر نہ ہو جس کے بعد وضو کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک ہے کہ اولاً نیت ہو غسل کی قربتاً الی اللہ، کوئی رکاوٹ نہ ہو، لوٹا پاک ہو، پانی مباح ہو، لوٹا مباح ہو، جگہ مثلاً ہے بعض ہمارے سمجھاتے تھے جگہ وہ نجس نہ ہو، نہیں نجس ہے، اگر پانی سے وہ دور ہو گئی ہے تو کوئی ضروری نہیں ہے، نجس ہے فقط جہاں آپ نے وہ باڈی ہے وہ آپ کی نجس نہ ہو۔ جی غسل کرتا ہوں قربتاً اللہ، نیت واجب ہے جی، ہاں یہ بھی ہے کہ غسل جنابت جو ہے یہ پھر آپ سوال کرتے رہیں گے انشاءاللہ تو لطف آئے گا مجھے بھی، اور یہ ایک مہینے کا داخل ہو گیا جی۔ اب یہ ہے کہ جتنے بھی غسل ہیں وہ واجب
ذاتی ہیں یعنی واجب ہیں ہر صورت میں یا مستحب ہیں؟ کہتے ہیں کہ بعض جو غسل ہیں وہ بذات خود واجب نہیں ہے. مثلا غسل جنابت واجب نہیں ہے بذات خود، غسل حیض بذات خود واجب نہیں ہے، غسل استحاضہ بذات خود واجب نہیں ہے، غسل نفاس بذات خود واجب نہیں ہے، غسل اپنا دوسرا جو آپ نہ منت کبھی بذات خود واجب نہیں ہے. منت مانیں گے تو غسل واجب ہوگا، وہ اپنے اوپر خود کرتا ہے. یہ جو چار غسل ہیں یہ بذات خود واجب نہیں ہے. یہ واجب کب ہوتے ہیں؟ جب آپ نے ایسا کام کرنا جس میں غسل کرنا واجب ہے. شرط ہے کہ پہلے فتحرو ہو تو پھر نماز پڑھ سکتا ہے. پہلے پاک ہو تو پاک کیا ہے؟ وضو، غسل، تیمم. بذات خود اس وقت میں نے پڑھ لی ہے، میں نے نماز کوئی چیز ہی نہیں کرنی، اس وقت میں نیت کروں گا قربتاً الی اللہ. البتہ قربتاً الی اللہ کروں گا تو واجب بھی ادا ہو جائے گا، مستحب بھی ادا ہو جائے گا. یعنی فقط قربتاً الی اللہ میں غسل کرتا ہوں، وضو کرتا ہوں، اس سے آپ دونوں چیزیں انجام دے سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نے نماز پڑھنی ہے تو پھر غسل واجب کی نیت سے. البتہ وہاں بھی ہے کہ قربتاً الی اللہ کریں تو کافی.